یہ جو آپ کا سارا ٹیکسز کا ایک نیٹ ورک ہے وہ سارا کا سارا وہ آپ بیسکلی سک کر لیتے ہیں سب کی جیبوں سے اور اس کے بعد خود کھا پی جاتے ہیں, آپ کی اولادیں کھا جاتی ہیں. ابھی خود جو گورنمنٹ کے ایسے سب اگر گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہو تو اس پہ وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف ہو کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو گیا یا ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ درست سمت پر گامزن ہے, معاشی طور پہ بہت مستحکم ہو چکا ہے. ایون کہ اگر اعداد و شمار ہم دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. دیکھیں گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات ذرا دیکھ لیں کہ سرکاری ہاں جی ملکیتی ادارے جو ہیں جی یہ وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے کہ 2024 اور 23 کے اندر جو ان کا جو خسارہ ہے یا مجموعی نقصان ہے وہ تقریباً 5,748 ارب روپے تک پہنچ گیا. اچھا ٹھیک ہے, اور 2023-24 کی جو رپورٹ ہے اس وقت جو ان کے نقصانات تھے وہ گزشتہ مالی سال 851 ارب 37 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ کر لیں جہاں کھربوں روپے جو ہیں آپ کے سرکاری ادارے کھا رہے ہیں, ہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا سرکاری نظام, آپ کی پوری مشینری, آپ کے جتنے بھی یہ جو بیکار کریسی ہے ان کی قابلیت اتنی ہے جو اپنی تنخواہوں میں بیٹھے بیٹھے اضافہ کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نیپرا والوں نے کیا, اس سے پہلے جس طرح ایف بی آر والوں نے لوٹ مار کی, اور اس طرح باقی پہلے ججز نے اپنے پیسے بڑھائے, اور باقی سب کا نام لیتے جائیں. اور پھر آپ کی بیوروکریسی جس طرح بیکار کریسی, جس طرح وہ شاہی خزانہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور قومی خزانے کے اوپر. صحیح. تو یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے ان کی جو رائٹ سائزنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ رائٹ سائزنگ کریں تو صحیح. صحیح. مالیاتی اداروں کا آپ کے سرکاری ادارے جو ہیں ان کی مالیاتی خسارے کا ایک طرف میرا خیال ہے اتنا جو نیچے والا طبقہ جو ملازم ہے وہ اتنا نہیں جتنا آپ کی ٹاپ کے اوپر جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے. ان کے جو اللہ اور تللے ہیں اور جس طرح وہ پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں جی اور پھر سرکاری اداروں کو دیکھیں انہی کو فال بنایا جا سکتا ہے. بالکل. اور بندے نکال دینا یہ کوئی میرا خیال عقل مندی والی بات نہیں ہے. اور اداروں کی جو پرفارمنس ہے اگر آپ ان کو بہتر نہیں کر سکتے, یہ گورنمنٹ تو پھر نااہل لوگ ہیں نا یہ. جی. اس میں اگر بھرتیاں کی جاتی ہیں تو وہ کون کرتا ہے؟ یہی حکومتیں آگے کرتی ہیں. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتیاں ہوئی, کبھی ایم کے دور میں, ہر دور میں بڑھتیاں ہوئی میرٹ کی خلاف ورزی کر کے نا. یہ بھرتیاں بھی تو آپ لوگوں نے خود کی, اور اس میں میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی. میرٹ کی خلاف ورزی کر, یہ میرٹ پہ آپ لوگ لگاتے, وہ صحیح کام کرتے تو یہ ادارے ترقی کرتے. اور آج بھی ادارے ترقی کر سکیں. دیکھیں کسی بھی ادارے کی ترقی کا معیار پتہ کیا ہے؟ مجھے ایک سادہ سا آدمی تھا, اس نے سمجھایا, اچھا, اور بڑی عام سی بات ہے. اس نے کہا جب آپ سمجھ لیں کہ اداروں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نقصان میں ہے, وہ کام نہیں کر رہے. اور اگر ادارے ترقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں اور ملازمتیں نکل رہی ہیں, لوگ اور آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ترقی کر ہی نہیں رہا. تو پھر اس جو بیوروکریسی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے سرکار کو. اپنا آپ کا جو بیکار کریسی ہے اس کا قبلہ درست کرنا, اس کی کرپشن کے اندر جو اس کے موجود ہے کرپشن اس کو ختم کرنا. جب تک آپ ان کی کرپشن کو اوپر جو ٹاپ لیول کی کرپشن کو ختم نہیں کریں گے, نیچے نہیں ختم ہو سکتا کرپشن, نہ ادارے ترقی کر سکتے ہیں. ان کی کرپشن کو پہلے ختم کرنا ہوگا. لیکن کیا کریں, اس عوام میں تو سارے ننگے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے تو آسان سا فارمولہ بتایا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہے جس دن وہ نوکری جوائن کرتا ہے اس کے اور اس کے خواہش و قارب کے یعنی ان کے بیوی بچوں کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کی سرکاری ویب سائٹ پہ ڈسپلے ہوں. جی. چاہے وہ چھوٹے اسکیل کا جونیئر کلرک اور خاص طور پر جو 17ویں اسکیل سے اوپر کے لوگ ہیں, جی, اور جو مثال 19 میں 20 میں 21 میں ہیں, اور پھر ہر 2-4 سال کے بعد اس کو دوبارہ چیک کیا جائے, ان کا آڈٹ کیا جائے. ان کو آڈٹ کیا جائے. اچھا, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیوروکریٹ جا کے اس نے جزیرہ خرید لیا ہے, کسی جنرل نے جا کے باہر ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنی ایک امپائر کھڑی کر لی ہے, کسی جج نے جا پورا ملک ہی کھا گیا. وہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک بحریہ کے منصور صاحب ہوا کرتے تھے, تو جب بیرون ملک پکڑے گئے تو وہاں ان کو باقاعدہ
قیدیوں والا لباس بنایا گیا، پکڑ کے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا گیا، تو انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ آپ مجھے پاکستان کے حوالے کر دیں. یہ مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو انہوں نے پاکستان یہاں تک ایئرپورٹ تک وہ جب جہاز میں آئے تو ان کی ہتکڑیاں لگا کے انہوں نے بھیجا، لیکن جیسے ہی یہاں آئے انہیں پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا، انہیں سابقہ نیوی چیف کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیا گیا. صحیح. بڑی مزے سے وہ رہے، ان کو پھر وہ ان کے کچھ پیمنٹ انہوں نے کر دی اور باقی ان کی لیگل کر دی گئی، جان چھوڑ گئی. ان کی جان چھوٹ گئی. تو جب یہ نظام ہوگا تو اس نظام میں آپ کیا سمجھتے ہیں ادارے جو ہیں ترقی کریں گے؟ آپ کے آپ کے جو ادارے ہیں اس وقت سرکاری ادارے یا آپ کی جو سرکار ہے یا آپ کی اکانومی ترقی نہیں کر رہی. صحیح. ہاں یہ ضرور ایسا ہوا. صاحب ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی نہیں کرے، مطلب وہ تنزلی کی جانب ہے، ترقی تو پھر نہ اس کو کہا جائے. بالکل کوئی ترقی نہیں ہے. کون کہتا ہے ترقی؟ اگر آپ کے ادارے ترقی نہیں کر رہے، مطلب آپ کے جو نوجوان ہیں وہ جابز کے لیے، وہ روزگار کے لیے اور نوکریوں کے لیے وہ در بدر پھر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر اس وقت جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی زبان سے ہمیں کیوں سننے کو مل رہا ہے کہ ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا ہے. اگر کوئی ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو تو پھر روزگار بھی ہوتا ہے، پھر اشیاء خودروش کی قیمتوں میں کمی بھی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز کی قیمتیں بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، آپ کی جابز نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت جو وہ اس حد تک تو ان کا جو نقطہ نظر ہے یا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ہم ترقی کی طرف ہیں. نہیں، ڈیفالٹ ہے، ملک ڈیفالٹ تھا، ہم نے اسے بچا لیا، لیکن بچایا کیسے کہ سعودی عرب سے پیسے لے کے بینک میں رکھ لیے، کچھ آپ کو یو اے نے دے دیا، کچھ چائنیز نے کر دیا، یعنی وہ پیسے جو آپ استعمال نہیں کر قرضہ سکتے. انہوں نے وہ اس کو رول اوور کر دیا نا. آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے قرض لیا، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، آپ نے اپنے کو بیلنس ٹھیک کیا، ایک ڈیفالٹ سے آپ نے نکالا. اچھا. لیکن اس کے بعد آپ پھر کتنا بڑا قرضہ لے رہے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے قرضہ لیا وہ گیا کہاں پر؟ کھایا تو آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے کھایا، یعنی آپ کی سرکار نے خود یہ پیسے کھائے. اب یہ دیکھ لیں کہ عوام کی پیٹھوں پر باقاعدہ تازیانے برسائے گئے ہیں یہ مہنگی بجلی کے. لیکن اب یہ خسارہ سن لیں، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو اس وقت آپ کے بجلی کے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق جی این ایچ اے کا نقصان سب سے زیادہ 295 ارب 58 کروڑ روپے رہا، کیسکو 120 ارب روپے اچھا. اور 45 کروڑ روپے، اور پیسکو 88 ارب روپے 72 کروڑ روپے. اچھا. اچھا جی پی آئی کا خسارہ 73 ارب روپے. اچھا پی آئی کا جی خسارہ 73 پاکستان ارب. ریلویز کا جو نقصان ہے 51 ارب روپے. صحیح. اور سیپکو کا نقصان 37 ارب روپے. اسی طرح لیسکو 34 ارب روپے، سٹیل مل 31 ارب روپے، صحیح. اور ہیسکو نے 22 ارب روپے، اور آئس کو 15 ارب روپے، اور پاکستان پوسٹ آفس نے 13 ارب 45 کروڑ روپے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ ابھی میں نے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے ادارے بتائے ہیں جو جس میں خسارے بجلی میں کے بھی شدید ہیں، دیگر خسارے میں. ادارے بھی ہیں. یعنی اربوں خربوں روپے کا نا آپ دیکھیں خسارہ ہے. تو ان اداروں کو کون چلا رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے نا. ان اداروں کو یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے، ان اداروں کو یہ سرکاری مشینری چلا رہی ہے. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ صحیح. خسارے یہ کر رہے ہیں، لوٹ مار یہ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ خساروں کی بڑی وجہ کرپشن ہے.